اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، آپ کی طرح یقیناً ایدی امین کے بارے میں عام طور پر زیادہ لوگ نہیں جانتے، سوائے اس کے کہ وہ 1970 کی دہائی میں ایک آمر حکمران تھا۔ یہ صرف ایک آمر حکمران ہی نہیں تھا، بلکہ اس کا شمار جدید تاریخ کے سب سے زیادہ شیطان صفت اور بدنام زمانہ آمرین میں ہوتا ہے۔ یہ وہ آمر تھا جس نے اپنے پاس موجود اختیارات کا بھرپور طریقے سے غلط اور ناجائز استعمال کیا۔ ایدی امین 1925 میں افریقن ملک یوگینڈا کے ایک چھوٹے سے شہر کوبوکو میں پیدا ہوا۔ یوگینڈا 1894 سے افریقہ کے بیشتر ممالک کی طرح برطانوی حکومت کے ماتحت تھا۔ ایدی امین 21 برس کی عمر میں فوج میں شامل ہوا۔ 1962 میں یوگینڈا نے برطانیہ سے آزادی حاصل کر لی اور 1965 میں ایدی امین یوگینڈا کی فوج کا کمانڈر ان چیف مقرر ہوا۔ یہ 1971 میں ایک بغاوت کے ذریعے ملک کے اقتدار پر قابض ہو گیا۔ اس کی حکومت نے ایشیائی نژاد لاکھوں لوگوں کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ برطانیہ میں بسنے والے بیشتر گجراتی اسی کے دور میں بے گھر ہوئے۔ حقوق انسانی کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ اس کے 8 سالہ دور اقتدار میں 1 لاکھ سے 5 لاکھ لوگ مارے گئے۔ اس کے ظلم و بربریت کی داستان سن کر انسان کے پیروں سے زمین ہی کھسک جاتی ہے اور انسان تصور بھی نہیں کر پاتا کہ کوئی حکمران ایسا بھی کر سکتا ہے۔ آج ہم ایدی امین کی صورت میں اس قہر کی بات کریں گے جو افریقی ملک یوگینڈا پر گہرے نقوش چھوڑ گیا۔ تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، ملٹن اوبو نامی ایک شخص یوگینڈا کا وزیر اعظم بنا۔ ایدی امین اور یہ دونوں انتہائی کرپٹ انسان تھے اور ان دونوں نے سونے کی سمگلنگ کر کے خوب پیسہ کمایا، اور یہی پیسہ ان دونوں طاقتور شخصیات کے درمیان تصادم کا باعث بنا۔ اس تصادم کے نتیجے میں ایدی امین نے حکومت کا تختہ الٹتے ہوئے خود کو یوگینڈا کا صدر مقرر کر دیا اور اوبو کو زبردستی تنزانیہ میں جلا وطنی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ گزشتہ حکمران اوبو کی حکومت میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بدعنوانیوں کے سبب لوگ اس سے کچھ زیادہ خوش نہیں تھے، اس لیے یوگینڈا میں ایدی امین کی بطور صدر آمد کی خوشی میں خوب جشن منایا گیا۔ لیکن ان معصوموں کو کیا معلوم تھا کہ دہشت اور سفاکیت کا گھناؤنا کھیل تو اب شروع ہوا ہے، کیونکہ ایدی امین کو بھی انسانی فلاح و بہبود اور عوام کی بہتری کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ پیارے ساتھیوں، ایدی امین نے اقتدار میں آتے ہی آئین کے بعض حصوں کو معطل کر دیا اور فوجی عدالتوں کو ملکی قوانین سے بالاتر قرار دے دیا۔ ایدی امین نے یوگینڈا کے سابق وزیر اعظم کے حمایتی گروپوں کی بڑے پیمانے پر نسل کشی شروع کر دی۔ رعایا سمیت دیگر ممالک کے شہریوں پر شدید ظلم کی وجہ سے برطانیہ سمیت کئی ممالک نے یوگینڈا سے اپنے سفارتی تعلقات منقطع کر دیے، جس کی وجہ سے ایدی امین نے ملک میں موجود تمام بین الاقوامی کمپنیوں کو اپنی ملکیت میں لے لیا۔ یوگینڈا کے صحافی، فنکار اور دانشوروں سمیت کوئی بھی شخص ایدی امین کی بربریت اور مظالم سے محفوظ نہیں تھا۔ اس کی انتہائی گھٹیا بات اور عادت یہ تھی کہ یہ صرف اپنے قبیلے کے لوگوں کو ہی انسان سمجھتا تھا اور انہیں ملک کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز کرتا تھا، جبکہ یوگینڈا کی باقی تمام عوام اس کے لیے کسی معمولی جانور یا فالتو چیز سے کم نہیں تھی۔ وہ اپنی ہی عوام کو بھیڑ بکریوں سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا۔ اس نے اپنے 8 سالہ دور اقتدار میں یوگینڈا کی عوام کو ہر طرح سے ہراساں کیا۔ امنیسٹی انٹرنیشنل کی جانب سے جاری کی جانے والی ایک رپورٹ کے مطابق ایدی امین کے دور میں تقریباً 5 لاکھ لوگ اس کی ایما پر قتل ہوئے۔ ایسا ملک جہاں صرف 1 کروڑ لوگ رہتے ہوں، وہاں اتنے لوگوں کا قتل ہو جانا بہت بڑی بات تھی۔ اس کے دور حکومت میں عام لوگوں، جن میں کاشتکار، دکاندار، کلرک اور طالب علم شامل تھے، کو اندھا دھند قتل کیا گیا۔ عام لوگوں کے علاوہ اہم ترین وزراء اور ججز سمیت دیگر اعلیٰ عہدیداران بھی اس کی حیوانیت سے محفوظ نہ رہے۔ یہ اپنے دشمنوں کو سخت ترین سزا دینے کے لیے ان کی شرمگاہیں تک کٹوا دیتا، جبکہ اپنے مخالف قبائل کی لڑکیوں کو اغوا کرا کر ان کے پیٹ چاک کروا دیتا۔ ناظرین گرامی، ایدی امین کے وحشیانہ تشدد، حیوانیت اور مظالم کی وجہ سے جب امریکہ اور برطانیہ جیسے ممالک نے اس سے منہ موڑا تو اس نے جدید اسلحے کے حصول کے لیے سوویت یونین سے روابط اختیار کر لیے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا
کہ ایدی امین نے ملک کے تمام معذور افراد کو چن چن کر اکٹھا کیا، جس سے عوام کو لگا کہ شاید ان کی مدد کی جائے گی یا ملک کا صدر ان کے لیے کوئی وظیفہ مقرر کرنے لگا ہے۔ لیکن ایسا کچھ نہ ہوا، بلکہ ایدی امین نے ان 4,500 معذور افراد کو دریائے نیل میں ڈبو دیا، جو دریا میں موجود مگرمچھوں کی خوراک بن گئے۔ یہ شخص اس قدر وحشی اور درندہ تھا کہ ایک بار موسیٰ الگا نامی اس کا ایک خادم بھاگ نکلا، جس نے بین الاقوامی میڈیا کو کچھ ایسا انٹرویو دیا کہ جس میں کہا گیا کہ ایدی امین ایک آدم خور شخص ہے جس کی فریج میں انسانی اعضاء بھرے مل سکتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب برطانیہ سے آزادی کے بعد یوگینڈا کے پہلے صدر ملٹن اوبوتے کا جھکاؤ سوویت یونین کی جانب ہونے لگا تو مغربی طاقتوں کی بلا واسطہ رضامندی کے ساتھ یوگینڈا کی مسلح افواج کے سربراہ یعنی ایدی امین نے جنوری 1971 میں اس وقت اوبوتے کا تختہ الٹ دیا جب وہ دولت مشترکہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے سنگاپور میں تھا۔ اگست 1972 میں صدر امین نے غیر ملکیوں کو ملک بدر کرنے کی پالیسی کا اعلان کیا اور سب سے زیادہ نزلہ نوآبادیاتی دور سے یوگینڈا میں آباد 80,000 ایشیاؤں یعنی گجراتیوں پر گرا۔ صرف یہ اجازت ملی کہ غیر ملکی ڈاکٹر، وکلا اور اساتذہ معینہ مدت کے لیے قیام کر سکتے ہیں، باقیوں کو 90 دن کے اندر ملک چھوڑنا تھا۔ بصورت دیگر منقولہ اور غیر منقولہ املاک کی ضبطی کے ساتھ ساتھ بے دخلی کا مزدہ سنایا گیا۔ چنانچہ برطانوی نوآبادیاتی دور کے پاسپورٹ یافتہ ایشیائیوں نے جنوبی افریقہ، کینیا، بھارت، پاکستان، آسٹریلیا، امریکہ اور کینیڈا کی راہ لی۔ ان میں سے 30,000 برطانیہ جا کر بس گئے۔ ناظرین گرامی، غیر ملکیوں کی بے دخلی کی پالیسی کی وضاحت اور دفاع کرتے ہوئے ایدی امین نے کہا کہ ہمارا مقصد یوگینڈا کے عام باشندوں کو اپنی قسمت کا مالک بنانا ہے تاکہ وہ ملک کی دولت میں پورے حصے دار ہو سکیں۔ یوگینڈا کی معیشت یوگینڈا کے باشندوں کے کنٹرول میں ہونی چاہیے۔ ہمارے لیے پہلے یوگینڈا ہے، بعد میں کچھ اور۔ امریکی سفیر تھامس پیٹرک میلاڈی نے امریکی محکمہ خارجہ سے سفارش کی کہ امین حکومت سے تعلقات پر نظر ثانی کی جائے، کیونکہ یہ حکومت نسل پرست، ظالمانہ، نااہل، غیر عاقلانہ، اشتعال انگیز اور ناقابل اعتبار عسکری سوچ پر مبنی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ چنانچہ کمپالا میں امریکی سفارت خانے کو تالا لگا کر سفارتی عملہ روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد امین نے خون چوس مغربی باشندوں کو بھی قومی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دے کر ملک چھوڑنے کا حکم دیا۔ چنانچہ اسرائیل سمیت بیشتر ممالک نے امین حکومت کا عالمی بائیکاٹ کر دیا۔ برطانیہ سمیت یورپ کے کئی ممالک اور امریکہ میں ایدی امین کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی، کیونکہ اس کی پالیسیاں اقوام متحدہ کے چارٹر برائے انسانی حقوق سے براہ راست متصادم تھیں۔ ایدی امین کو مغربی ذرائع ابلاغ میں کسائی، جنسی درندہ، مخالفین کے خون کا پیاسا، پاگل، ابلیس، کالے جادو کا شیطانی جادوگر، مسخرہ، بن مانس اور جانے کیا کیا قرار دیا گیا۔ سن 1978 میں ایدی امین کو تنزانیہ میں جلا وطن معزول صدر ملٹن اوبوتے کے دستوں نے مغربی تائید سے معزول کروا دیا۔ یہ اس قدر ظالم تھا کہ یہ اپنے دشمنوں کے سر اپنے فریج میں رکھا کرتا تھا، اور جو عورت اس کے ساتھ تعلقات استوار کرنے پر راضی نہ ہوتی یہ اس کو بھی قتل کروا دیتا تھا۔ اس قدر دلیر اور سرکش ثابت ہوا کہ اس نے کئی مرتبہ ملکہ برطانیہ کی بھی تذلیل کی۔ ایک مرتبہ ملکہ الزبتھ کی سالگرہ پر اس نے ملکہ کو ایک تحفہ بھیجا اور اس کے بدلے میں ملکہ سے کچھ ایسا مانگا جس کو یہاں بیان کرنا ناممکن سی بات ہے۔ اس کے علاوہ ایدی امین نے ملکہ کے بارے میں انتہائی نامناسب الفاظ بھی استعمال کیے کہ ملکہ اگر ایک بار اس کے ساتھ سو جائے تو وہ سب مردوں کو بھول جائے گی اور اسے بھی پتہ چل جائے گا کہ اصل مرد کیا ہوتا ہے۔ اس کے پاس اپنی بیویوں کے علاوہ جنسی غلام لڑکیوں کی ایک پوری فوج موجود تھی۔ اقتدار چھن جانے کے بعد ایدی امین نے پہلے لیبیا اور پھر جدہ میں پناہ لی اور 2003 میں وہیں اس درندے کا انتقال ہو گیا اور یوگینڈا کو ایک سفاک حکمران کے خوف سے نجات ملی۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔